السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت سوم کے بچوں کو مظفر سر کی طرف سے بہت بہت پیار اور سلام۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو آپ کی کتاب میں سے سبق نمبر 2 1 روپے میں اونٹ پڑھانے جا رہا ہوں۔ جی ہاں بچوں، آج میں آپ کو آپ کی کتاب میں سے سبق نمبر 2 1 روپے میں اونٹ پڑھانے جا رہا ہوں۔ تو چلو بچوں، پہلے ہم اس سبق کی پڑھائی کریں گے، اونچی آواز میں اس سبق کی پڑھائی کریں گے۔ ابو سالم کا گھر شاہراہ کے قریب تھا۔ شاہراہ یعنی بڑی سڑک۔ ابو سالم کا گھر شاہراہ کے قریب تھا۔ شاہراہ پر سے اکثر سوداگروں کے کارواں گزرتے تھے۔ کارواں یعنی قافلہ۔ شاہراہ پر سے اکثر سوداگروں کے کارواں گزرتے تھے۔ کچھ اونٹوں پر تجارت کا سامان لدا ہوتا تو کچھ پر خود سوار ہوتے۔ کچھ اونٹوں پر تجارت کا سامان لدا ہوتا کچھ اونٹوں پر تجارت کا سامان ہوتا تھا تو کچھ اونٹوں پر سوداگر خود سوار ہوتے تھے۔ ابو سالم ان اونٹوں کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھتا تھا۔ حسرت یعنی تمنا، چاہت، آرزو۔ ابو سالم ان اونٹوں کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ کاش اس کے پاس بھی ایک اونٹ ہوتا، وہ بھی سوداگروں کے ساتھ دور کے سفر پر نکلتا۔ ابو سالم کی خواہش تھی کہ اس کے پاس بھی ایک اونٹ ہوتا، وہ بھی سوداگروں کے ساتھ دور کے سفر پر نکلتا۔ کبھی اونٹ پر خود سوار ہوتا اور کبھی اس پر سامان لاتا لے جاتا۔ کبھی وہ اونٹ پر سوار ہوتا اور کبھی وہ اونٹوں پر سامان رکھتا اور دور کے سفر پر لے جاتا۔ اڑوس پڑوس کے لوگ اس کی عزت کرتے اور اڑوس پڑوس کے لوگ یعنی آس پاس کے لوگ اس کی عزت کرتے۔ ابو سالم کی بیوی بڑی نیک تھی۔ ابو سالم کی بیوی بہت نیک تھی۔ وہ بھی سوداگروں کے ساتھ دور کے سفر پر نکلتا، کبھی اونٹوں پر خود سوار ہوتا اور کبھی اس پر سامان لاتا لے جاتا۔ اڑوس پڑوس کے لوگ اس کی عزت کرتے۔ ابو سالم کی بیوی بڑی نیک تھی۔ اسے اپنے شوہر کی خواہش معلوم تھی۔ ابو سالم کی بیوی کو اپنے شوہر کی خواہش یعنی چاہت معلوم تھی۔ گھر کے خرچے سے تھوڑا تھوڑا بچا کر اس نے کچھ رقم جمع کی۔ گھر کے خرچے سے تھوڑے پیسے اس نے بچا رکھے تھے۔ رقم اتنی تھی کہ اس سے ایک اونٹ خریدا جا سکتا تھا۔ رقم اتنی تھی کہ اس سے ایک اونٹ خریدا جا سکتا تھا۔ پھر کیا تھا، ابو سالم کی خواہش پوری ہو گئی۔ ابو سالم کی بیوی نے اتنے پیسے جمع کر رکھے تھے کہ اس سے ایک اونٹ خریدا جا سکتا تھا۔ پھر کیا تھا کہ ابو سالم کی خواہش پوری ہو گئی، ان کی چاہت پوری ہو گئی۔ اس نے ایک دن ایک اچھا سا اور تندرست اونٹ خرید لیا۔ ابو سالم نے ایک دن ایک اچھا سا اور ایک تندرست اونٹ خرید لیا۔ اگلے ہی روز وہ اونٹ کی سواری کرنے نکلا۔ دوسرے روز وہ اونٹ کی سواری کرنے نکلا۔ جو ہی وہ صحن سے باہر نکلا، جو ہی وہ گھر کے صحن سے باہر نکلا، آنگن سے باہر نکلا، تو اونٹ نے اسے زمین پر گرا دیا۔ ابو سالم جو ہی صحن سے باہر نکلا، اونٹ نے اسے زمین پر گرا دیا۔ اڑوس پڑوس کے لوگ یہ دیکھ کر ہنسنے لگے۔ ابو سالم نے لوگوں کی ہنسی کی طرف دھیان نہیں دیا۔ اڑوس پڑوس کے لوگ ابو سالم کے اوپر ہنسنے لگے اور ابو سالم نے ان کی طرف توجہ نہیں دیا۔ وہ دوبارہ اونٹ پر سوار ہوا۔ ابو سالم دوبارہ اونٹ پر سوار ہوا۔ اس بار بھی اونٹ نے اسے نیچے گرا دیا۔ اس بار بھی اونٹ نے ابو سالم کو زمین پر گرا دیا۔ اب لوگ کچھ زیادہ ہی ہنسنے لگے۔ ابو سالم کے اوپر ہنسنے لگے۔ ابو سالم کی عزت گویا مٹی میں مل گئی۔ ابو سالم کی عزت گویا مٹی میں مل گئی یعنی بے عزت ہونا۔ ابو سالم کو اب ایسا لگا کہ اب میں پوری طرح بے عزت ہو گیا، میری اب عزت نہیں رہی اور لوگ مجھ پر زیادہ ہی ہنس رہے ہیں۔ اسے اونٹ پر بہت غصہ آیا۔ ابو سالم کو اونٹ پر بہت غصہ آیا۔ اس نے قسم کھائی کہ میں اس اونٹ کو صرف 1 روپے میں بیچ دوں گا۔ ابو سالم نے یہ قسم کھائی کہ میں اب اس اونٹ کو صرف 1 روپے میں بیچ دوں گا۔ اونٹ کو لگام سے کھینچ کر واپس گھر آیا۔
اونٹ کو لگام کھینچ کر ابو سالم گھر واپس آیا۔ گھر پہنچتے ہی اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ گھر پہنچتے ہی ابو سالم کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا، یعنی غصہ اتر گیا۔ سوچا کہ خواہ مخواہ غصے میں قسم کھائی۔ اس نے سوچا کہ میں نے فضول میں قسم کھائی، اب اتنا مہنگا اونٹ 1 روپے میں بیچنا پڑے گا۔ اب اتنا مہنگا اونٹ مجھے 1 روپے میں بیچنا پڑے گا۔ اب وہ پریشان ہونے لگا۔ اس نے اپنی پریشانی بیوی کو بتا دی۔ ابو سالم نے اپنی پریشانی بیوی کو بتا دی۔ بیوی جتنی نیک تھی اتنی ہی ذہین بھی تھی۔ ابو سالم کی بیوی جتنی نیک تھی وہ اتنی ہی ذہین، قابل تھی، ہوشیار تھی۔ اس نے کہا آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اس نے ابو سالم سے کہا آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ میرے پاس ایک ترکیب ہے، میرے پاس ایک تدبیر ہے، اس سے نہ آپ کی قسم ٹوٹے گی اور نہ ہی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس سے نہ آپ کی قسم ٹوٹے گی اور نہ ہی آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ شام کو ابو سالم اسی بازار میں گیا جہاں سے اس نے اونٹ خریدا تھا۔ شام کو ابو سالم اسی بازار میں گیا جہاں سے اس نے اونٹ خریدا تھا۔ اس نے اونٹ کے گلے کے ساتھ ایک بلی باندھ لی، پھر زور زور سے آواز دینے لگا صرف 1 روپے میں اونٹ خریدے۔ ابو سالم نے اونٹ کے گلے کے ساتھ ایک بلی باندھ لی، پھر زور زور سے آواز دینے لگا صرف 1 روپے میں اونٹ خریدے۔ سارا بازار ابو سالم کی طرح متوجہ ہوا۔ لوگ اسے پاگل سمجھنے لگے، بھلا اتنے بلے چنگے اونٹ کو کوئی مفت میں بیچتا ہے کیا؟ سارا بازار ابو سالم کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ زور زور سے آواز دینے لگا کہ 1 روپے میں اونٹ خریدے۔ اس نے اونٹ کے گلے میں بلی باندھ رکھی تھی۔ سارا بازار ابو سالم کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ سوچنے لگا کہ یہ شخص پاگل ہے، بھلا کوئی اتنا تندرست صحت مند اونٹ کو 1 روپے میں بیچ سکتا ہے۔ بھیڑ میں سے ایک شخص آگے بڑھا۔ لوگوں کا ہجوم جمع ہوا۔ اس بھیڑ میں سے ایک شخص آگے آیا، اونٹ میں خریدوں گا۔ اس نے ابو سالم سے کہا اونٹ میں خریدوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے جیب میں سے 1 روپے نکالا۔ اس شخص نے جیب میں سے 1 روپے نکالا۔ ٹھہرو، ابو سالم نے ٹوکا۔ ابو سالم نے اس شخص کو وہیں پر روکا۔ اونٹ کے ساتھ 200 روپے کی بلی بھی خریدنی ہوگی۔ آپ کو اونٹ کے ساتھ 200 روپے کی بلی بھی خریدنی ہوگی۔ بھیڑ کو ابو سالم کی بات معقول لگی۔ لوگوں کے تیور دیکھ کر اس شخص نے اونٹ اور بلی دونوں کو خرید لیا۔ بھیڑ میں سے ایک شخص نے 1 روپے جیب سے نکالا۔ اس نے کہا اونٹ میں خریدوں گا، اور جلدی اس شخص نے جیب میں سے 1 روپے نکالا۔ اس طرح ابو سالم اور اس نے اونٹ کو خرید لیا۔ اس طرح ابو سالم نے اونٹ کو صرف 1 روپے میں بیچ دیا۔ نہ اس کا نقصان ہوا اور نہ ہی قسم ٹوٹی۔ اس طرح ابو سالم کی پریشانی جو ہے وہ دور ہو گئی، اور اس نے جو قسم کھائی تھی کہ میں اس اونٹ کو صرف 1 روپے میں بیچ دوں گا، ابو سالم نے اونٹ کے گلے کے ساتھ ایک بلی باندھ لی، اور پھر لوگوں سے یہ کہا کہ اگر آپ کو 1 روپے میں اونٹ خریدنا ہوگا، آپ 1 روپے میں اونٹ خریدنا چاہو گے تو اس کے ساتھ آپ کو 200 روپے کی بلی بھی خریدنی ہوگی۔ اور ایک شخص نے جیب میں سے 1 روپے نکالا اور ابو سالم کو دیا، اور ساتھ ہی ابو سالم نے اسے یہ کہا کہ آپ 200 روپے کی بلی بھی آپ کو خریدنی ہوگی۔ اس طرح ابو سالم نے اونٹ کو صرف 1 روپے میں بیچ دیا۔ نہ ہی اس کا نقصان ہوا اور نہ ہی اس کی قسم ٹوٹی۔ پیارے بچوں، اس سبق میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی اس طرح ہیں: شاہراہ، بڑی سڑک، کارواں، قافلہ، اڑوس پڑوس، آس پاس، عزت گویا مٹی میں مل گئی، بے عزت ہونا، غصہ ٹھنڈا پڑ گیا، غصہ اتر گیا، خواہ مخواہ، فضول میں، بلے چنگے، تندرست، ترکیب، تدبیر۔ پھر سے: شاہراہ، بڑی سڑک، کارواں، قافلہ، اڑوس پڑوس، عزت گویا مٹی میں مل گئی، اڑوس پڑوس، آس پاس، عزت گویا مٹی میں مل گئی، بے عزت ہونا، غصہ ٹھنڈا پڑ گیا، غصہ اتر گیا، خواہ مخواہ، فضول میں، بھلے چنگے، تندرست، ترکیب، تدبیر۔ پیارے بچوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلے ٹاپک پر آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔